رمضان کے مل جانا بھی ایک عبادت ہے، لیکن رمضان میں ان عبادتوں کا قبول ہو جانا یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ تو اس لیے رمضان مجھے ملا بہت بڑی بات ہے، میں رمضان میں عبادت کروں اس کی بھی دعا کریں، اور جو میں عبادت کر رہا ہوں اللہ ان عبادتوں کو قبول فرمائے اس کی بھی دعا کرنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، جب رمضان مبارک شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا تمام صحابہ کو سکھاتے ہیں کہ آپ اس دعا کو پڑھیں۔ اس دعا میں تینوں چیزیں ہیں، رمضان بھی ملنا، میں کیسا رہنا، اور رمضان کی عبادتیں بھی قبول ہونا۔ تو لمبی چوڑی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ایک دعا یاد کر لیے تو بس ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دعا کو کرے آدمی، اب جس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں بار بار، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما، کیا کہ میں بیماری سے محفوظ رہوں، میں سلامت رہوں ساری بیماریوں سے، ہاسپٹل سے محفوظ رہوں، دواخانے سے محفوظ رہوں، اور میرے اندر صحت ہو، قوت ہو، طاقت ہو، برداشت کرنے کی ہمت ہو، اور حادثوں سے محفوظ رہوں، جیل خانوں سے محفوظ رہوں، کسی کیس کے چل جانے سے میں محفوظ رہوں، پولیس سے محفوظ رہوں، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہوں، نقصان سے محفوظ رہوں، کہ میرے کاروبار میں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی خسارہ نہ ہو، میں گرمی برداشت کر سکوں، بھوک برداشت کر سکوں، پیاس برداشت کر سکوں، دھوپ برداشت کر سکوں، ان تمام چیزوں کو برداشت کرنے کی اللہ مجھے ہمت دے۔ اس میں پہلی ہے۔ اور دوسری کیا ہے، رمضان کو میرے لیے سلامتی والا رمضان بنا، یا اللہ رمضان کو میرے لیے سلامتی والا رمضان بنا۔ کیا کہ رمضان تو ہو ایسا نہ ہو کہ لاک ڈاؤن لگ جائے، رمضان تو ہو ایسا نہ ہو کہ دشمن بیٹھا ہو، رمضان تو ہو ایسا نہ ہو کہ پورا رمضان برسات میں چلے جائے، بارش ہوتی رہے، اولے پڑ جائیں، اور ایسی ٹھنڈ ہو کہ گھر سے باہر نہ نکل سکوں۔ تو رمضان کو بھی میرے واسطے سلامتی والا رمضان بنا، کہ مسجدیں آباد ہوں، راستے سارے صاف ہوں، کوئی بیماری میرے اوپر نہ ہو، میں ہر بیماری سے پاک و صاف رہوں، سارے راستے مسجد تک صاف رہے، اور رمضان میں جو میں عبادت کروں، رمضان میں جتنی میں عبادت کروں وتسلمہ منی متقبلا، ان ساری عبادتوں کو اللہ قبول فرما، یعنی ہر عمل میرا قبول ہو، میری نمازیں قبول ہو، میری تراویح قبول ہو، میرا روزہ قبول ہو، اور جتنے بھی میرے زکوٰۃ ہے، فطرے ہے، میرے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے قبول ہوں۔ ان تمام کی قبولیت کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو فرمایا کہ آدمی اس دعا کو پڑھتا رہے۔ اور دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پسندیدہ دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے معاذ، حضرت معاذ۔ تو حضور نے ایک دن معاذ کو دیکھا اور مسکرائے، معاذ کو دیکھا اور مسکرائے، اور حضور جس کی طرف دیکھ کر مسکرا دے اس کے تو دل دنیا میں باغ باغ جنت میں باغ باغ ہوگی۔ یہ سمجھو کہ حضور نے جس کو دیکھ کر مسکرا دیا بس اس کو دنیا میں ہی جنت مل گئی۔ حضور نے ان کو دیکھ کر مسکرایا معاذ کو، تو حضرت معاذ بھی مسکرائے، یا رسول اللہ آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے؟ تو حضور نے فرمایا ادھر آؤ۔ تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کہا کہ معاذ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ کس کی؟ حضور قسم کھا رہے، حضور کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور نے قسم کھائی، معاذ میں تم سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور سچی محبت کرتا ہوں۔ ایسا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، کیا میں تمہیں ایک وصیت کروں؟ کیا میں تمہیں ایک وصیت کروں؟ تو فرمایا کہ معاذ نے کہ رسول اللہ ضرور وصیت کریں آپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ معاذ تم ہر نماز کے بعد اس دعا کو کرو، یہ دعا سب کو یاد بھی ہے۔ فرمایا میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، اور میری وصیت یہ ہے آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کو جھوٹ بات نہیں بولتا، جھوٹ بات نہیں بولتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ کو فرما رہے ہیں کہ معاذ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، اور میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد اس دعا کو کرنا، اس دعا کو پڑھتا رہنا، یہ دعا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ دعا یہ ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سب کو یاد ہے یہ؟ تو ہمیں ہر نماز کے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کہ اللہ میری مدد فرما، میری اتنی مدد فرما کہ میں آپ کی تعریف کر سکوں، آپ کا ذکر کر سکوں، آپ کا شکر ادا کر سکوں، اور اچھی عبادت کر سکوں، میری ایسی مدد فرما۔ تو اس رمضان کے مہینے میں اس دعا کو آدمی کرے، کیوں کہ یا اللہ میری ایسی مدد فرما کہ میں آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکوں، میری ایسی مدد فرما میں آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکوں، میری ایسی مدد فرما میں آسانی کے ساتھ تراویح پڑھ سکوں، میری ایسی مدد فرما کہ میں آسانی کے ساتھ ذکر کر سکوں، میں خوبصورت طریقے سے۔ ایک تو ہے عبادت کرنا ایسے ٹوٹی پھوٹی پکڑ لی عبادت، ایک ہے عبادت کو خوبصورتی سے کرنا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بحسن عبادتک، یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میری عبادتوں میں خوبصورتی پیدا فرما، میں ایسی دعا کرتا ہوں کہ میری عبادتیں خوبصورت ہو جائیں، ایسی دعا۔ تو آپ اس دعا کو یاد کر لیں کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس دعا کو آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے سچی محبت ہے، اور یہ حضور کی وصیت ہے۔